Ali, 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 Ali. آ گیا ماہ رجب ذکر علی سو بار سن. آ گیا ماہ رجب ذکر علی سو بار سن. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت جے ہر دشمنت اعلان بے شمار. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. ایک مرتبہ پھر سے عبادت سمجھ کر بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجہ. سب سے پہلے گفتگو کے آغاز میں بغیر کسی مقدمے کے میں چاہتی ہوں کہ سورہ تین کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ ضرور کہوں گی کہ یہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے جو عبادت کرنے کی جگہ ہے. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں، فرش عزا پر آتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آتا کہ کہیں کچھ اور کرنے جا رہے ہیں، کسی اور چیز کے لیے جا رہے ہیں، شرکت کرنے جا رہے ہیں یا کسی کے گھر جا رہے ہیں. ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ ہم عبادت کرنے کی جگہ پر جا رہے ہیں. کیوں کہ علی کا ذکر عبادت اور اولاد علی کا ذکر بھی عبادت ہے، کیونکہ رسول خدا نے خود فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادت. یعنی ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم مجلس عزا میں آتے ہیں تو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ خدا کی عبادت کو انجام دینے کے لیے آتے ہیں. تو چلیں اسی عبادت کی شروعات کرتے ہیں سورہ تین کے ساتھ، جس کی 4 آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. انشاءاللہ سب کے ذہن نشین یہ آیت ہوگی کہ خداوند عالم نے فرمایا والتین والزیتون، کہ خداوند عالم نے اس سورہ کے شروعات میں 2 درختوں کی قسم کھائی ہے، درخت انجیر کی قسم اور درخت زیتون کی قسم. اب اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم کا جو مزاج ہے قرآن میں، تو ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے 114 صورتیں نازل فرمائیں اور ان میں سے 70 صورتیں ایسی ہیں جن میں خداوند عالم نے کوئی قسم کہہ کے بات نہیں کی. لیکن اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں
ہمیشہ خداوند عالم نے قسم کھا کر اپنی بات کو پیش کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کبھی کسی سورہ میں 1 قسم کھائی ہے، کسی میں 2، کسی میں 3، اب سورہ 3 میں 4 قسمیں کھائی ہیں، سورہ فجر میں 5 قسمیں کھائی ہیں، سورہ شمس میں 6 قسمیں، 11 قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں۔ اب ہم اگر دنیا میں قسم کھاتے ہیں، اپنی بات پیش کرتے ہیں، تو ہمارے قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہماری بات پر یقین کر لیں کہ ہم یہ صحیح بات کر رہے ہیں، ہم نے قسم کھائی ہے۔ لیکن یہ خلق کی بات نہیں ہو رہی، یہ خالق کی بات ہو رہی ہے، وہ خالق جو سمیع و بصیر بھی ہے، جو علیم و خبیر بھی ہے، جو مدبر الاسباب بھی ہے، جو مسبب الاسباب بھی ہے، وہ خداوند عالم جو نور و نور بھی ہے، وہ خداوند عالم جو ستار العیوب بھی ہے، وہ خداوند عالم جو غفار الذنوب بھی ہے، وہ خداوند عالم جب اپنی بات کو پیش کرتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی، لیکن اس کے باوجود بھی قسم کھا کر اپنی بات کو بیان کر رہا ہے۔ کون سی بات؟ سورہ 3 میں 2 درختوں کی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے درخت انجیر کی۔ اب انجیر کے درخت میں ایسی کون سی بات ہے کہ خداوند عالم قسم کھانے پر مجبور ہو گیا؟ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو تاریخ میں جب حضرت آدم اور جناب حوا سے ترک اولا ہو گیا تھا، تو جب وہ جنت سے نکالے گئے تو روایتوں میں ملتا ہے وہ ایک لہجے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے لباس ہو گئے ہیں، ہم برہنہ ہو گئے، ہمارے تن پہ کوئی لباس نہیں ہے۔ تو وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جب ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں تو انہیں دور سے ایک پتوں پر نگاہ پڑتی ہے جس کے پتے بہت بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں، تو وہ ان پتوں کا انتخاب کر کے ان کو آپس میں جوڑ کے اپنے لیے لباس درست کرتے ہیں تاکہ بے لباس ہونے سے بچ جائیں۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو علماء بتاتے ہیں کہ جو تمام دنیا میں درخت ہیں ان کے بنسبت درخت انجیر کے پتے چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں۔ بس پتہ چلا کہ جب انسانی کلچر کا آغاز ہوا، جب انسانی تمدن کا آغاز ہوا، تو وہ انجیر کے پتے اللہ نے انسان کی مدد کے لیے بھیجے۔ تبھی خداوند عالم نے فرمایا کہ مجھے درخت انجیر کی قسم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلا درخت انجیر ہے جس نے اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے۔ اب دوسری قسم، دوسرا بھی درخت زیتون کی قسم۔ اب درخت زیتون کی قسم کیوں کھا رہا ہے خداوند عالم؟ اب ہم نے پڑھا آدم کے بارے میں پڑھا، اب آتے ہیں آدم ثانی کی طرف۔ کون ہے آدم ثانی؟ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور خداوند عالم نے کہا کہ میں تمہاری قوم کے اوپر عذاب نازل کروں گا، تو جب کشتی بنائی، لوگوں کو کشتی میں سوار کیا، نیچے سے بھی پانی اوپر سے بھی پانی آ رہا تھا، تو اب لوگ کچھ مہینے اسی کشتی میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد کیا ایک دم ان کے ذہنوں میں سوال آیا اور پوچھنے لگے کہ اے نبی اللہ، کیا ہماری زندگی اس کشتی میں ختم ہو جائے گی؟ یا یہ جو ہم نے کھانے پینے کی چیزیں جمع کر رکھی ہیں، یہ جب ختم ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، کیا ہم اس کشتی سے کبھی نہیں اتریں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کچھ پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کرتے ہیں اور 4 کبوتروں کو چاروں اطراف میں بھیجتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک پرندہ آتا ہے اور اس کے چونچ میں زیتون کا درخت کا پتا ہوتا ہے۔ زیتون کے درخت کا پتا ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟
تمام وہ جو دوست ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ان سب کو زندگی کی بشارت دیتے ہیں کہ میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں، اب جلدی پانی ختم ہونے والا ہے، ہم کشتی سے اترنے والے ہیں۔ میں کہوں کہ درخت زیتون کو دیکھ کر کیوں حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی کی بشارت دی؟ کیوں کہ پتہ چلتا ہے کہ جو تمام دنیا کے درخت ہیں، ان درختوں میں سے درخت زیتون ہے جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے تمام درختوں سے، اور زمین سے لگ بھگ اس کا جو ہے قد ہوتا ہے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پرندہ درخت زیتون کے پتے کی طرف پہنچ گیا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ اب خشکی آنے والی ہے اور پانی کم ہونے والا ہے۔ بس پتہ چلا کہ یہ دوسرا درخت ہے جس نے انسان کی مدد کی ہے اور انسان کو زندگی کی بشارت دی ہے۔ یہ دو درختوں کی قسم۔ اب چلتے ہیں آگے۔ میں نے کہا 4 قسمیں کھائی ہیں خداوند عالم نے۔ تیسری قسم خداوند عالم نے فرمایا والتین والزیتون والطور سینین۔ اب طور سینا کی قسم خداوند عالم کھا رہے ہیں۔ اب میں کہوں کہ دنیا میں اتنے سارے پہاڑ ہیں، چلے دوسرے پہاڑوں کو چھوڑ دیں، صفا اور مروہ جو کہ پہاڑوں میں سے سب سے افضل پہاڑ ہیں، خداوند عالم نے ان کی قسم نہیں کھائی بلکہ طور سینا کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہی طور سینا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر خداوند عالم سے کلام کرتے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن مسلسل اس کوہ کے اوپر بیٹھ کر خداوند عالم سے ہم کلام ہوتے رہے، خداوند عالم کی وحی نازل ہوتی رہی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا لقب پاتے رہے۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے گفتگو کو، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کوہ سے اترے ہیں، اس پہاڑ سے اترے ہیں، اور دوسری مرتبہ جب چاہا کہ خدا سے ہم کلام ہو اور اسی پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو خداوند عالم کی وحی آ گئی۔ کیا کہا خداوند عالم نے؟ یا موسیٰ فخلن علیک انک فی الوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار کے آؤ۔ کیوں کہ تم مقدس جگہ پہ آ رہے ہو۔ اب یہ وہی موسیٰ ہے جو مسلسل 40 دن وہاں پر بیٹھا، اللہ سے ہم کلام ہوتا رہا، لیکن ابھی خداوند عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مقدس جگہ پہ آ رہے ہو، اپنے نالین کو اتار کے آؤ۔ کیوں کہ خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری وحی جہاں مسلسل آتی رہے وہ جگہ مقدس بن جاتی ہے، جہاں پر میری وحی نازل ہوتی رہے وہ جگہ سب سے اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اب مجھے بتائے کہ رسول خدا کا کیا مقام ہوگا، اب مجھے کوئی بتائے کہ رسول خدا کے گھر کا کیا مقام ہوگا، اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ حجرہ سیدہ کا کیا مقام ہوگا، جہاں پر 40 دن نہیں بلکہ سالوں سال وحی خداوند عالم نازل ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد چوتھی قسم کی باری آئی۔ بیزار تو نہیں ہو رہے کیونکہ تاریخی باتوں سے اکثر انسان بیزار ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ایسے فضائلوں کو پیش کرنے والی ہوں کہ آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گی۔ تو چوتھی قسم کون سی کھائی؟ چوتھی قسم خداوند عالم نے کھائی ہے کہ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ خداوند عالم کسی اور شہر کی قسم کھا لیتا، مدینہ کی قسم کھا لیتا، بصرہ کی قسم کھا لیتا، کوفے کی قسم کھا لیتا، لیکن شہر مکہ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اب جب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سورہ مکہ کا انتخاب کیوں کیا، جب ہمیں
सामत कुरान समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, नातिक कुरान के दरवाजे पर आ जाते हैं, क्योंकि खुद रसूल ने कहा कि कुरान माल अली व अलीयुन माल कुरान, कि अली हमेशा कुरान के साथ है और कुरान हमेशा अली के साथ है। जब हम अली के दरवाजे पर आते हैं और पूछते हैं कि या अली क्यों खुदावंद आलम ने शहर मक्का की कसम खाई है, तो यकीनन खुदावंद आलम की आवाज़ आएगी। रसूल इमाम अली अलैहिस्सलाम ये बताएंगे कि सूरह मक्का की कसम खुदावंद आलम ने इसलिए खाई है कि अगला इरशाद खुदावंद आलम का आता है सूरह बलद में। खुदावंद आलम फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि मैं इस शहर की कसम नहीं खाता। फिर क्यों खुदावंद आलम ने इस शहर की कसम खाई है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम हरगिज़ नहीं खाता। फिर क्यों खाई है कसम? अगली आयत में खुदावंद आलम ने फरमाया व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, क्योंकि ए मेरे हबीब तुम इस मक्के में रहते हो, तभी मैंने शहर मक्का की कसम खाई है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि जब रसूल खुदा ही की वजह से खुदावंद आलम ने शहर मक्का की कसम खाई, फिर देखा जाए तो मक्के में तो रसूल ने थोड़ा ही अरसा गुजारा। उनके आज़ार, उनके तकलीफ़ के बाद रसूल खुदा हिजरत करके मदीने चले गए और अभी तक मदीने में मौजूद हैं, आराम फरमा रहे हैं। फिर खुदावंद आलम ने शहर मक्का की कसम क्यों खाई? शहर मदीना की कसम खाते, क्योंकि अभी तक रसूल खुदा शहर मक्का मदीने में मौजूद हैं। अब एक और आयत हमारे सामने आती है, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ कुरान की आयतें बाज़ कुरान की आयतों की तफसीर करते हैं। अब आगे देखते हैं कि खुदावंद आलम ने फरमाया कि ए मेरे हबीब मैं हरगिज़ मक्के शहर की कसम नहीं खाता, इस वजह से कि तुम रहते हो और इस वजह से व वालिदुं व मा वलद, और एक बाप और बेटा भी रहता है। अब बाप और बेटा कौन सा है? अब हम जब देखते हैं कि बाप और बेटे की खुदावंद आलम ने कसम खाई है अपने हबीब के साथ, तो जब तारीख में निगाह करते हैं कि बाप और बेटा कौन है जो रसूल के नज़दीक है, रसूल खुदा के 3 चचा मिलते हैं, एक अबू लहब, एक अबू जहल और तीसरा मैं बयान करने वाली हूँ। अबू लहब और अबू जहल, जिसको खुदावंद आलम ने कुरान में नफरीन दी है, कभी कहा कि अबू लहब तेरे हाथ तो टूट जाएं। अब ये जहन में नहीं आता कि खुदावंद आलम उसी अबू लहब और उसी अबू जहल की कसम खाकर कहे कि मैं मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जहन तस्लीम नहीं करता। अब आते हैं कि कौन कौन रहता है रसूल के नज़दीक? अबू जहल उसका बेटा, अबू लहब उसका बेटा और अबू तालिब उसका बेटा। बस हमारे जहन ये तस्लीम करता है कि ये बाप और बेटा कोई और नहीं बल्कि अबू तालिब और इब्ने अबू तालिब है। कि खुदावंद आलम ने शहर मक्का की कसम खा के कहा कि ए मेरे हबीब तुम भी रहते हो और तुम्हारे साथ वो बाप और बेटा भी रहता है। वो कौन है? हजरत अबू तालिब। वो अबू तालिब के जिसने रसूल खुदा की बचपन से उसकी जो है हिदायत की है, उसको पाला है। यहाँ तक की रिवायतों में मिलता है कि अपनी औलाद को बेदार रखते थे ताकि रसूल की हिफाजत हो सके। अब लोग कहते हैं कि वो भतीजे थे रसूल अली इब्न अबी तालिब के, अबू तालिब के, तभी वो उसका इतना ख्याल रखते थे। मैं कहूँ कि सिर्फ भतीजे नहीं थे, क्योंकि खुद भी अबू तालिब के बेटे थे, लेकिन अपने बेटों को पीछे रखकर रसूल खुदा की मदद करते रहे, रसूल खुदा की जो है वो हिफाजत करते रहे। कभी अपने बच्चों को जगा कर कहा कि तुम जगते रहो और रसूल सोता रहे। मैं कहूँ अपने भतीजे की हिफाजत नहीं बल्कि नबी खुदा की हिफाजत कर रहे थे, रसूल खुदा की हिफाजत कर रहे थे, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे थे हज़रत अबू तालिब। अब तक लोग कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। अभी तक लोग कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। मैं कहूँगी कि जिसके गोद में कलमा पलता रहा, जिसकी गोद में वही इलाही
جو خداوند عالم کی طرف سے وہی نازل ہوتی رہی وہ نبی پلتا رہا، اسے بھلا کلمے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی جس کے گود میں پہلے سے کلمہ موجود تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی ابو طالب ہے جس کا آخری وقت آیا، اور اپنے رسول خدا نے فرمایا، اپنے بھتیجے نے کہا کہ اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ یہ ابو طالب کہ کہا کہ ساری عمر کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آخری وقت میں رسول نے کہا کہ اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی شفاعت کر لوں گا۔ میں کہوں کہ یعنی شفاعت لازمی ہے، ابو طالب کی شفاعت ہوگی بنسبت برادران جو اہل سنت کے برادران ہیں ان کے کہنے پر۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہی برادران کان میں سنی ہوئی بات کو جھٹ سے پکڑ لیتے ہیں، یعنی جب کان میں کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے شفاعت ہو جائے گی، یہ فوراً سے سن لیا، لیکن وہی رسول جب غدیر کے میدان میں چیخ چیخ کے بیان کر رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تبھی کسی کے کان میں کوئی بات ہی نہیں آتی، تبھی کسی کے کان میں کوئی بات ہی نہیں آتی، بس کان کی چھوٹی سی ہلکی سی سنی ہوئی بات ذہن میں رکھ لیتے ہیں، لیکن چیخ چیخ کر جو اعلان ہوتا ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب چلتے ہیں آگے مرحلے کی طرف کہ یہ وہ ابو طالب ہے کہ جو ہمیشہ اپنے بیٹے علی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور رسول کی حفاظت کرو۔ کبھی مکے کے بچوں سے بچاتے ہیں، جب بچے کنکریاں مارتے ہیں رسول کو تو علی آگے آ جاتے ہیں اور ان کنکریوں سے بچاتے ہیں۔ کبھی کسی مقام پہ علی آگے آ جاتے ہیں اور رسول کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں کہوں کہ یہ وہ علی ہیں جو ہمیشہ اپنے بابا کے حکم پر رسول کی مدد کرتے رہے۔ یہ وہ علی ہیں جو ہمیشہ اپنے بابا ابو طالب کے حکم پر رسول کی مدد کرتے رہے، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ خود رسول خدا نے پکارا ناد علی مظہر العجائب، اے علی میری مدد کے لیے آ جائیے۔ میں کہوں کائنات کا رسول جو رحمت للعالمین ہے، جو لوگوں کو بچانے والا ہے، وہ رسول کہ جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے بشارت ہے، وہ رسول جس کو خداوند عالم نے تمام عالمین کے لیے رحمت کر کے نازل فرمایا، وہ رسول خدا جو تمام لوگوں کا مشکل کشا ہے، وہ جب اپنی مشکل میں آتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ تاریخ میں کوئی اور شخص نہیں ملتا سوائے علی ابن ابی طالب کے، کہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں پر رسول نے علی کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ وہ جنگ کا مقام تھا کہ جب 39 دن ہو گئے اور جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حیدری یا علی، حیدری یا علی، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تب رسول نے علی کو نادی علی مظہر العجائب کہہ کے پکارا ہے۔ اس کے لیے ایک شعر چھوٹا سا آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ شاعر اپنے شعر میں بیان کرتا ہے کہ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی خضر نے کبھی زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی یوشع نے کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی یوشع نے کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے آقا نے بھی پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے آقا نے بھی پکارا تجھ کو، اور اگر سر پر آفت آئے تو تسبیح جری پڑھتے ہیں، ہم تو کیا سارے کے سارے رسول ناد علی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ ناد علی ہے جس کو مولا نے حیدری حیدری بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل
تو سمجھ میں بات آئی کہ خداوند عالم نے اس جنگ کی فتح کے لیے کسی اور کا انتخاب نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ رسول نے اس کو پکارا کہ اے علی میری مدد کے لیے آ جائیے. اس کے بعد رسول نے کون سے جملے ارشاد فرمائے؟ رسول نے فرمایا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. یہ تاریخی جملے ہیں. غیر فرار ہوگا جس سے خداوند عالم محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی خداوند عالم سے محبت کرتا ہوگا اور خداوند عالم اس کے ہاتھ میں فتح دے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ خدا بھی علی سے محبت کرتا ہے، علی بھی خدا سے محبت کرتا ہے. خود اللہ سے محبت کرنا اور بات ہے، لیکن جس سے خدا محبت کرے یہ اور بات ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی، ایک جملہ، ایک واقعہ، مختصر واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ بھی علی کو پیار کرتا ہے، اللہ بھی علی کو محبت کرتا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا انس ابن مالک صحابہ رسول ہیں، ان کے گھر میں، اور جیسے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں تو جناب ام ایمن کے گھر سے ایک بنا ہوا گوشت آتا ہے، مرغ آتا ہے. تو اب رسول خدا دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا آج اسے بھیج دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اس سے محبت کرتا ہے. جب رسول خدا نے یہ ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے کیا تو در پر دستک ہوئی. جیسے ہی انس ابن مالک گئے ہیں تو کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہے. ہم کہیں کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. جب علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہیں تو حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول خدا تھوڑے سے مصروف ہے، آپ بعد میں آ جائیے. رسول خدا مصروف ہے، آپ بعد میں آ جائیے. اب ہر ایک شخص کو اپنی پڑی ہوتی ہے. میں کہوں کہ میں آگے جاؤں، یہ کہیں گی میں آگے جاؤں، کوئی اور کہے گا کہ میں آگے جاؤں. بس یہی چیز جناب انس کے ذہن میں بھی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ آج رسول خدا کے دسترخوان پر میرے قبیلے کا کوئی شخص بیٹھ جائے، جس وجہ سے وہ علی کو واپس کرتے رہے. ایک مرتبہ دستک ہوئی، انس گئے، کہا کہ علی رسول خدا مصروف ہیں. دوسری مرتبہ دستک کی، علی تھے، کہا کہ اور بہانہ کر دیا کہ رسول خدا کوئی اور کام کر رہے ہیں. تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے انس ابن مالک، اگر رات تک در پر دستک ہوتی رہی اور تم دروازہ کھولنے جاتے رہے تو علی کے علاوہ کوئی اور شخص آ نہیں سکتا، کیونکہ علی وہ شخص ہے جس کو خداوند عالم محبت کرتا ہے. تو بس علی آئے ہیں اور رسول خدا کے ساتھ غزا تناول فرمائی ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ خداوند عالم محبت کرتے ہیں علی سے. اب جب مولا علی نے سنا کہ رسول خدا نے مجھے یاد کیا ہے تو امام علی علیہ السلام کے زبان مبارک پر یہ جملے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند عالم جسے عطا کرنا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس چیز سے محروم رکھنا چاہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. اب لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ علی تو ہے نہیں، ہمیں ہی علم ملے گا، ہم ہی علم بردار ہو جائیں گے، ہمیں ہی فتح مل جائے گی. جب علی کا نام سنا اور 40واں دن ہوا، علی بن ابی طالب رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کے چہرے پر جب نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کے آنکھوں میں کوئی جو ہے وہ بیماری تھی، آشوب چشم کی بیماری تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب مولا نے دیکھا، رسول خدا نے دیکھا کہ علی کی آنکھ صحیح نہیں ہے تو کیا کیا رسول خدا نے؟ اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ میں ڈالا، آنکھ میں ڈالا. لیکن ہماری ذہنوں میں ہوتا ہے
جس طرح آپ کے بھی ذہنوں میں آ رہا ہے، میری ذہن میں بھی یہی بات ہوتی تھی کہ کس طرح سے لعاب دہن ڈالا ہوگا، لیکن تاریخ کے جملے ہیں کہ ویسے لعاب دہن نہیں ڈالا جس طرح سے ہم فکر کرتے ہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں جب ہم قرآن کے ورق پلٹانے کے لیے، جب ہم صامت قرآن کے ورق پلٹانے کے لیے اپنی انگلی اپنی زبان سے تر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رسول خدا نے ناطق قرآن کی آنکھ میں اس طرح سے لعاب دہن ڈالا کہ اس کی رسول خدا کی انگلی اپنے لعاب دہن سے تر کی، یعنی اپنے لعاب دہن کو انگلی میں رکھا اور علی کی آنکھ میں ڈالا۔ میں کہوں گی کہ ایسی ویسی آنکھ نہیں تھی کہ رسول خدا ایسے ہی ڈال دیتے، بلکہ یہ وہ شخص ہے جو ید اللہ بھی ہے، جو لسان اللہ بھی ہے، جو جنب اللہ بھی ہے، جو وجہ اللہ بھی ہے، وہ علی بن ابی طالب جو خدا کے نور سے نور ہے، وہ خداوند عالم جس نے علی کو اتنا بڑا مقام دیا کہ رسول خود مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اب جب رسول نے آنکھ میں لعاب دہن ڈال دیا اور امام علیہ السلام صحیح ہو گئے تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ عجیب سوال ہے، کب تک لڑوں؟ رسول خدا نے فرمایا کہ تب تک لڑیں جب تک فتح نہ مل جائے۔ اب دیکھیں رسول خدا بھی بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ علی جائے گا تو فتح لے کے آئے گا، بس رسول فرماتے ہیں علی تب تک لڑتے رہو جب تک فتح نہ مل جائے۔ بس علی علیہ السلام میدان میں گئے ہیں، جنگ کے میدان میں گئے ہیں، اور جنگ کے میدان سے فتح حاصل کر کے جب واپس آ رہے ہیں، میں ایک جملہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ تاریخوں میں نے یہ بھی پڑھا کہ تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلا اور آخری موقع ہے جہاں پر رسول خدا نے انشاءاللہ کہے بغیر کا کوئی بات کی ہے، کیونکہ قرآن میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب مستقبل کی بات کرو، جب کل کی بات کرو، جب آئندہ کی بات کرو تو کیا کہو؟ انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ اب جب رسول نے کہا کہ میں کل علم اسے دوں گا، یعنی اسے دوں گا کے بعد انشاءاللہ نہیں کہا، کیونکہ رسول کو معلوم تھا کہ علی کو فتح خود خداوند عالم دینے والے ہیں۔ جب علی جنگ کے میدان میں گئے ہیں اور جنگ کی ہے، بس سارے میدان میں علی 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 گونجنے لگا، اور جب جنگ فتح کر کے واپس آ رہے ہیں تو کچھ لوگ جن کو کچھ کہنے کے لیے نہیں ملا تو انہوں نے کیا کہا؟ رسول سے آ کر شکایت لگا دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ غرور کرنا اچھی بات نہیں، آپ تو کہتے ہیں فخر کرنا اچھی بات نہیں، آپ تو کہتے ہیں کبریائی اچھی بات نہیں، سر اٹھا کر چلنا اچھی بات نہیں، لیکن جب علی فتح کر کے واپس آ رہے ہیں تو علی کے چہرے کے تیور ایک الگ ہیں، علی کے چہرے پر غرور بھی نظر آ رہا ہے، علی کے چہرے پر کبریائی بھی نظر آ رہی ہے، علی سینہ تان کے اور سر کو اوپر کر کے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے تو کہا تھا یہ اچھی بات نہیں۔ تو رسول خدا مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ کبریائی اچھی بات نہیں، میں نے کہا تھا سر اٹھا کر بلند کر کے آنا اچھی بات نہیں، میں نے کہا تھا غرور کرنا اچھی بات نہیں، لیکن علی کو جچتی ہے، علی کو سجتی ہے، کیونکہ علی نے جو فتح کی ہے وہ خود سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کی ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے خیبر کے دروازے کو اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا، تب بھی سب لوگوں میں یہی مشہور ہو گیا تھا کہ علی کی اتنی طاقت کہ علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا۔ تب بھی مولا یہی فرماتے تھے کہ یہ علی کی طاقت نہیں بلکہ علی کے خدا کی طاقت ہے جس نے علی کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ بس پتہ چلتا ہے کہ جو قدم قدم پر، ہر قدم پر، ہر وجہ پر، ہر عمل پر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، اللہ کی عبادت کی دعوت دے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔
حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. بس اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں ہر مقام پر ولایت علی پر رکھے اور امام وقت کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے. اور خداوند عالم سے یہی دعا کرتی ہوں کیونکہ وقت کی گنجائش نہیں، آپ نے بہت مزے سے سنا، خلوص سے سنا، میرے لیے یہی کافی ہے. اس سے آگے بڑھ کے میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتی. تو انشاءاللہ جو خاران یہاں پر حاضر ہیں، خداوند عالم سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جو خالی دامن لے کے آئی ہیں وہ دامن بھر کے یہاں سے اٹھیں گی. جن کے دلوں میں جو حاجات ہیں خداوند عالم اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. خدایا جن کو اولاد عطا کی ہے ان کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا جن کو اولاد عطا نہیں کی ہے، خدایا بحق محمد و آل محمد، بحق علی اصغر، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. خدایا جو پریشان حال ہیں قرض کی وجہ سے یا پھر کوئی اور مشکل ہے ان کے درمیان میں، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، حضرت بی بی معصومہ کا واسطہ، اس کے وجود کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور ہماری یہ دعا کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں سر جناب زہرا اور جناب زینب کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری پہلی اور آخری دعا کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کی زیارت دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں ان کے احباب و انصار میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على محمد